ہندوستان فتح ہوا یا مسلمان خود ہو گیا؟ محمد بن قاسم فتح کیا، محمود غزنوی فتح کیا. لہذا ہندوستان کی زمینیں اب جو میں نے آپ کو بتایا کیا ہونی چاہیے، پورے بر صغیر پاک و ہند کی زمینیں کیا ہونی چاہیے؟ خراجی ہونی چاہیے یا عشری ہونی چاہیے؟ خراجی. عشری کا کیا مطلب ہے؟ ذاتی ملکیت جو زمین ہوتی ہے اس میں سے عشر دیا جاتا ہے. یہ انگریزوں کے دور کے بعد تک بھی یہ جو درس نظامی ہوتا تھا، اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، لا بد منہ، فقہ کے وہ مسائل جن سے مفر ممکن نہیں ہے، یعنی جو ہر ایک کو پیش آتے ہیں. جس نے بھی مولوی بننا ہے یہ مسائل ضرور سیکھ لے، کیونکہ مسجد میں جائے گا تو لوگ اس سے یہ مسئلہ پوچھیں گے، یہ اسے سیکھ لینے چاہیے. لا بد منہ، جن سے انکار ممکن نہیں، یعنی جن سے بچا نہیں جا سکتا، یہ وہ مسائل ہیں. یہ کتاب تھی، یہ اسی لیے پڑھاتے تھے کہ کم از کم ہر امام کو یہ مسائل آتے ہوں. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ عشری مسائل لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عشر کے مسائل لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی عشری زمین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے یہاں کی کسی کی بھی جتنی بھی زمینیں ہیں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، حکومت جب چاہے لے سکتی ہے. اگر آپ اس اصول کو مان لیں، حضرت عمر والا یہ فتویٰ تسلیم کر لیں. ویسے تو ہمیں 3 طلاقوں کے مسئلے پہ حضرت عمر بہت پیارے لگتے ہیں، یہاں آ کے ہمیں حضرت عمر بھی اتنے اچھے نہیں لگتے. اب سمجھ آئی پیٹ کا مسئلہ کتنا اہم ہوتا ہے. یہاں نہیں حضرت عمر کو خیال آتا کہ انہوں نے کیا فرمایا اور دور صحابہ میں کیا اجماع ہوا تھا. نا چھوڑیں جی اس اجماع کا، یہ تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. اس سے نواب کالا باغ کی زمین چلی جاتی ہے، اس سے نواب زادہ نصر اللہ خان بے روزگار ہو جاتا ہے، اس سے جتوئی صاحب کو جو ہے نا پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، خوانین نہیں رہتے، نوابزادے نہیں رہتے، ٹھیک ہے، سردار نہیں رہتے. اتنا بڑا فساد پیدا کر دیں، ایسا فتویٰ واپس حضرت عمر کو لوٹا دیتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے. جناب پاکستان بنتے ہی پہلا فتویٰ جن مفتی اعظم صاحب نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی زمینیں عشری ہیں، اور انہیں مفتی اعظم آرڈیننس کے ذریعے سے، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے مفتی اعظم قرار دیا گیا تھا. انہوں نے پہلا، یعنی پاکستان کے سب سے بڑے مفتی، پہلا فتویٰ ایٹ ہو گیا. اس تو بعد آرڈیننس 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے. کسی نے آرڈیننس کی آج تک تجدید نہیں کی، لیکن مفتی اعظم تا قیامت ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہ مفتی اعظم بہرحال پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس کے فتوے کی قانون میں کوئی چلیں، ایک وہ روحانی اور دینی مقام تو ہو گیا، قانونی مقام تو کوئی نہیں بنا. لہذا بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا. اب لوگوں کو کچھ نہ کچھ چپڑ چپڑ کرنی تھی تھوڑی بہت، جو ہوتا ہے نا مطلب منہ کے اوپر تھوڑا سا حلوہ لگانے والی بات. تو انہوں نے کہا چلیں جی نیا بندوبست اراضی کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو زمینی زرعی اصلاحات کی، وہ نافذ بھی ہو گئی. پھر اوپر سے آئے مرد مومن، مرد حق، انہوں نے آ کے بنائی شریعت کورٹ، اور شریعت کورٹ کے جو جج صاحب لگے تو وہ مفتی اعظم صاحب کے فرزند اعظم تھے، اور انہوں نے آ کے، فرزند اعظم نہیں تھے، صغیر تھے، تو فرزند عظیم کہہ لیں چلیں. تو انہوں نے آ کے پھر یہ کام کیا کہ شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ پاکستان کی زمینیں ذاتی ملکیت ہیں، کسی کی 1 انچ زمین کسی سے نہیں لی جا سکتی. مجھے بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے کے مقابلے میں یہ اس کے مخالف فتویٰ نہیں ہے، لیکن جاری و ساری ہے، چل رہا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. اصل بگاڑ کا سبب تو یہ ہے نا جو آپ کے معاشرے میں بگاڑ ہے. یہ چیزیں سمجھیں گے تو کوئی اقبال کی الف بے آپ کو سمجھ آئے گی کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتائے ملائی و سلطانی و پیری. اب پیروں کی کہانی بھی سن لیجئے. پیروں کی کہانی یہ ہے کہ یہ زمین ہمیشہ زرخیز رہی ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے نا. وہ فلانا اڑتا تھا، فلانا بیٹھتا تھا، فلانا دوڑتا تھا، وہ تو شف کرتا تھا تو پہاڑ چل پڑتے تھے. یہ ہندوؤں میں بھی ہے، یہ سکھوں میں بھی ہے، یہ گوتم بدھ بھی ہے. یعنی اس زمین کے اندر یہ تھا ہی. انگریزوں کو نظر آیا کہ بھائی اس طرح قابو کرنا بڑا آسان ہے. پیر گھڑے انہوں نے، پیر گھڑ کے کام نہیں، جو جتنا چلایا. اس کے بعد اگلا کام انہوں نے یہ کہ نبی بھی گھڑ لیا. اب آپ سوچیں جس انگریز نے نبی گھڑنے سے پیسو پیش نہیں کیا تو کتنے پیر گھڑے ہوں گے. یہ اکثر و بیشتر پیر وہی ہیں جیسے ان کے نبی انہوں نے جھوٹا بنا دیا، ایسے ہی جھوٹ موٹ کے بہت سارے پیر بھی ہیں. یا جو پرانے چلے آ رہے خانوادے تھے ان کو خرید لیا.
مجاہدین کو قتل کرنے والے یہ لوگ ہوتے تھے، انگریز کو تحفظ دینے والے یہ لوگ ہوتے تھے، ان کو کرسی ملتی تھی جا کے عدالت کے اندر، جو عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا، اور انگریز کے مخبر بن کے یہ رہتے تھے، اور عیاشیاں ایسے ہی تو جل بھن کے اقبال نے نہیں کہا تھا نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، ہر خلقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں وہ کعبوں کے نشیمن۔ تو اصول یہ ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تو جو تمہارے غنیوں کے درمیان ہے، یہ اتنا بڑا فساد پیدا کر کے زمین کا سود پہلے وہ حلال کیا، اور بعد میں جو ہے نا یہ والا بینک کا سود بھی حلال ہو گیا، اسلامائز ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دولت کا ارتکاز چند مخصوص ہاتھوں میں ہو گیا، وہ اللہ تلل میں پڑ گئے، باقی قوم کا حال جو پہلے ہم کہتے تھے حال خراب ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی تھی، اب تو خیر سمجھ آئے گی نا، اب تو کہہ رہے ہیں پتھر باندھو، دو باندھو، گھاس کھاؤ، بلڈی ہو نا تو کھاؤ، لیکن ان کے گھر روشن رہنے چاہیے، وہاں پہ وہ ان کی نئی سے نئی مرسیڈیز گاڑیاں آنی چاہیے، تو بیلنے میں جو ہے نا وہ کچومر نکالنا ہے عوام کا، یہ ان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہے وہ چیز جو فساد کا موجب ہے۔ تو قرآن اس کی نفی کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے غنیوں کے درمیان ہی تمہاری دولت گردش کرتی رہے، اس کے بغیر کیا اسلام ہے؟ پھر وہی وہ لفظ پرستی ہے، پھر وہی مچھر چھاننے والی بات ہے۔ اصول تو یہ ہے، دین تو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا ہے، تو قوانین کو لے کے آپ جو مرضی جگالی کرتے رہیں، کیا فرق پڑے گا؟